بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ غصے میں یا پھر کبھی موڈ آف ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کو کچھ ایسے جملے بول دیتی ہیں جو کہ ان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کے ہسبینڈ ان کو ٹائم نہیں دیتے یا پھر ان کی کسی بھی بات کو ضروری نہیں سمجھتے، یا پھر ان کے بارے میں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک اچھی وائف نہیں ہے، اس کے بارے میں میں کیا سوچ رہا تھا، میری کیا فیوچر پلانس تھے اس کے بارے میں، لیکن اس کی تو سوچ بہت بری ہے، یا پھر کسی بھی وجہ سے نا وہ آپ سے دور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ چھوٹے چھوٹے سے جملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی سینٹینسز شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کرنے، ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے، ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ان کو آپ لوگوں نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جملے آپ نے اپنے ہسبینڈ سے نہیں کرنے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں دال چاول بنا رہی تھی، موسٹلی ہم دالیں وغیرہ ہی پکاتے ہیں اور کبھی ساتھ چاول پکا لیتے ہیں، اور سبزی جو ہے وہ بہت کم پکاتے ہیں، بہت مہنگی ہے اس وجہ سے۔ نیور سے 6 sentences ٹو یور ہسبینڈ۔ آپ لوگوں نے یہ 6 جملے کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہنے جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سو نمبر 1 پوائنٹ از مائی لائف ہیز ruined بیکاز آف یو۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہنا کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، آپ کی وجہ سے میری زندگی جو ہے تباہ ہو گئی ہے، آپ کی ساتھ میری شادی ہوئی ہے تو آپ مجھے یہ ہو گیا ہے اور مجھے یعنی کہ سہولیات کم دے رہے ہیں آپ، میرے پاس آسائشیں تھیں جب میں اپنے یعنی کہ میکے میں تھی، اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ تو آپ لوگوں نے ایسا کوئی بھی جملہ نہیں اپنے ہسبینڈ سے کہنا جس کی وجہ سے ان کو لگے کہ انہوں نے آپ سے شادی کر کے کوئی غلطی کر دی ہے یا کوئی گناہ کر دیا ہے، اور ان کو یہ بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس جملے کو بالکل کبھی بھی نہیں کہنا، زندگی کے کسی موڑ پہ بھی نہیں آپ لوگوں نے کہنا کہ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، آپ کے ساتھ تو شادی کر کے مجھے اتنا نقصان ہوا ہے، یا پھر مجھے ایک اچھی لائف نہیں ملی یا ایک اچھے لائف پارٹنر نہیں ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ آپ لوگوں نے اوائڈ کرنی ہے، آپ نے بالکل بھی اپنے ہسبینڈ سے یہ چیزیں نہیں کہنی۔ نمبر 2 پوائنٹ از دس از آل ہیز ہیپن بیکاز آف یو، یعنی کہ یہ صرف آپ کی ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے کبھی کبھی اپنے ہسبینڈ کو کوئی بھی کسی کی بھی غلطی کا یا کسی بھی بات کا یعنی کہ مجرم نہیں ٹھہرانا کہ آپ کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے، کہ کوئی بھی کام خراب ہو گیا تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے۔ کچھ بھی ہو جاتا ہے، ساری یعنی کہ زندگی خوشی کمی کا نام ہے، یا کوئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے یہ نہیں کہہ دینا کہ یہ سب آپ کی ہی وجہ سے ہوا ہے، آپ ہی اس کی ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جملے جب آپ اپنے ہسبینڈ سے بولیں گی نا تو وہ پھر آپ سے دور ہی ہوں گے، اور آپ کی جو ویلیو ہے اور آپ کی جو رسپیکٹ ہے نا جو ان کے دل میں ہوتی ہے وہ کم ہی ہوگی، زیادہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3 پوائنٹ از یو ول نیور چینج۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے یہ نہیں کہنا کہ آپ کبھی بھی نہیں بدلیں گے، آپ کبھی بدل ہی نہیں سکتے، آپ ایسے ہی رہیں گے، یا پھر آپ تو کبھی بدلیں گے ہی نہیں۔ یعنی کہ یہ سارے جملے کسی بھی طریقے سے آپ کہیں مطلب ان کا ایک ہی بنتا ہے کہ آپ تو کبھی چینج ہو ہی نہیں سکتے، آپ یعنی کہ آپ برے ہیں، آپ اچھے نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا۔ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں، وہ آگے کی سوچتے ہیں، کچھ سال بعد تک ہی وہ بولیں گے آج تک میرے ساتھ رہتے ہوئے اگر اسے یہ فیل نہیں ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا یا کتنا جو چیزیں اسے اچھی نہیں لگتی تھی وہ میں نے اوائڈ کی ہیں، وہ میں نے چھوڑ دی ہیں، تو آگے یہ چل کے میرے لیے کیا سوچے گی۔ تو پھر اس طرح سے ان کے دل میں آپ کی رسپیکٹ بھی کم ہو جائے گی، آپ کی ویلیو، آپ کی جو ایک یعنی کہ ڈگنیٹی ہوتی ہے نا، باوقار ایک آپ کی شخصیت بنی ہوئی ہوتی ہے آپ کے شوہر کے ذہن میں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، آپ کے ہسبینڈ آپ سے دور بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہ بالکل اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ کبھی بھی یہ جملے جو ہے نا جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے کبھی اپنے ہسبینڈ سے نہیں کرنے۔ نمبر 4 پوائنٹ از یو آر فولش، یو آر مینٹل۔ آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ آپ تو بیوقوف ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ نے کبھی مذاق میں بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کہ آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتے، آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر ہی نہیں سکتے، کبھی کوئی ڈھنگ کا کام بھی کر لیا کریں۔ یہ سارے جملے جو ہیں نا یہ سارے آپ کو آپ کے ہسبینڈ سے دور کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک اچھی لائف گزارنا چاہتی ہیں، آپ کو چاہتی ہیں کہ کوالٹی ٹائم آپ ان کے ساتھ سپینڈ کریں یا پھر ایک اچھی لائف آپ ان کے ساتھ سپینڈ کریں، تو آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں اپنے ہسبینڈ سے نہیں کہنی کہ آپ بیوقوف ہیں یا آپ مینٹل ہیں، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ جو سارے جملے ہیں نا یہ سارے آپ کو زیب نہیں دیتے، نہ ہی آپ کی پرسنالٹی کو۔ بینگ اے وائف آپ کو اپنے ہسبینڈ کی ویلیو کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے جملے آپ لوگوں نے بولنے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ از
योर अर्निंग इज़ टू लो देन एक्सपेंसेस, कि आप लोगों की आपकी जो सैलरी है ना कि वो खर्चों से कहीं गुना ज़्यादा है, यानी कि आपकी सैलरी कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। भाई खर्चे आप लोगों ने कंट्रोल करके चलना होता है। एक अच्छी जो हाउसवाइफ होती है ना, अगर उसके हस्बैंड घर का सारा जो खर्चा राशन वगैरह का होता है ना, एक्सपेंसेस के लिए जो इनकम है अगर आपके हाथ में रखते हैं ना, तो फिर इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू कि आप उसको किस तरह से खर्च करती हैं। ठीक है, आप लोगों ने उसको तरीके से सलीके से खर्च करना होता है। आप लोग वो चीज़ें ले सकती हैं जो कि क्वालिटी वाइज अच्छी भी हों लेकिन कम प्राइस में मिल जाएं। तो वो आप लोग बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करने के बजाय अगर कम पैसों वाली शॉप पे किसी पे चले जाएं, सेम वही चीज़ आपको कम पैसों में भी मिल जाती है, लेकिन बस ये है कि मॉल्स में आपको ज़्यादा महंगी मिलती है चीज़ और वही चीज़ आपको बाहर किसी और शॉप पे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। तो अगर आपके हस्बैंड बजट आपके हाथ में देते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी सैलरी के अंदर रह के आप लोगों ने सेविंग भी कैसे करनी है और घर की हर चीज़ ख़रीदनी भी कैसे है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है, अगर वो अपने हाथ में बजट रखते हैं यानी कि ख़ुद ही खर्च की सारी चीज़ें आपको ला के देते हैं, राशन वगैरह घर की हर चीज़ आपको खुद ला कर देते हैं, तो उस वक्त फिर आपका शिकायत करना बन सकता है कि आप अगर कहें कि ये चीज़ आप कम लाए हैं या ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो गई है या यानी कि, तो फिर उस वक्त उनका कसूर बन सकता है कि उन्होंने आपको चीज़ कम ला के दी थी। तो सैलरी अगर वो आपको कहते हैं आगे से कि सैलरी मेरी कम है और ख़र्चा इतना ज़्यादा तुम कर देती हो जिसकी वजह से फिर वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त फिर आप लोग थोड़ी सी डिस्कशन आपस में वो भी आराम सुकून से बैठ के कर सकती हैं। वो भी लड़ाई झगड़े की ज़ुबान में आप लोगों ने नहीं करना। नंबर 6, नथिंग हैज़ हैपन टू मी, आई एम ओके। अक्सर आप लोग मूड बना के बैठी होती हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं अक्सर परेशान होती हैं किसी भी मामले में, किसी भी वजह से परेशान होकर अगर बैठी होती है और हस्बैंड आ गए और पूछ रहे हैं कि जी हाँ जी क्या हुआ है आपको, तो अगर आप लोग आगे से कह देती हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, या फिर मुझे कुछ नहीं हुआ, जाएँ आप, मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको क्या है, या फिर कुछ ऐसे जुमले, आपको क्या लगे मैं ठीक हूँ या मर गई हूँ या ये वो, इस तरह के जो जुमले होते हैं ख़वातीन अक्सर बोलती रहती हैं। आप लोगों ने इन जुमलों को अवॉइड करना है। ये सारे जुमले वो हैं जो आपको आपके हस्बैंड से दूर कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी परेशानियाँ बढ़ेंगी और आप बिल्कुल ऐसे फिर अकेली ही रह जाएंगी। आपके हस्बैंड आपको टाइम देना छोड़ देंगे, आपसे पूछना छोड़ देंगे, आपके साथ मसाइल डिस्कस करना छोड़ देंगे, जिसकी वजह से फिर नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही होगा। मर्द जो होता है ना बाहर आता जाता रहता है, दोस्तों से मिलता रहता है और इधर उधर लोगों के साथ बातचीत करता रहता है, अपने मसाइल डिस्कस कर लेता है, लेकिन आपने घर में ही रहना होता है। आप अकेली दिमाग में सोच सोच के बैठ के तो पता नहीं क्या से क्या बनाती रहेंगी, जिसकी वजह से फिर आप डिप्रेशन का शिकार भी होंगी, परेशान भी होंगी और आप हर वक्त जो है एक बेचैनी की वाली कैफियत में रहेंगी और आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे सारे आज के पॉइंट्स आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखने हैं और ये जुमले कभी अपने हस्बैंड से नहीं बोलने। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचे और आप जल्दी से देख सकें। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। जज़ाक